باٹم لائن کے ناظرین اکرام السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ تعالی علیہ کی انوکھی کرامت آپ کے سامنے پیش کریں گے، جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگی۔ ناظرین، کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، ہزار خوف ہوں لیکن زباں ہو دل کی رفیق، یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ تعالی علیہ کی یہ بھی مشہور کرامت ہے کہ جب آپ نے قلندری گدڑی پہنی تو ہندوستان کے دور دراز علاقوں میں تبلیغ دین کی غرض سے پھرنا شروع کیا۔ بہت سے مقامات پر آپ کی طرف سے کرامات کا ظہور بھی ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ آپ اکثر شیر کی سواری کیا کرتے اور ایک سیاہ رنگت کا سانپ چابک کی طرح ہاتھ میں پکڑے رکھتے تھے۔ اسی حالت میں پھرتے پھراتے ایک دن آپ حضرت ابو علی قلندر پانی پتی رحمت اللہ تعالی علیہ کے آستانہ مبارک پر جا پہنچے اور ان کے مہمان ہوئے۔ واپسی پر جب آپ سیون دوبارہ تشریف لائے تو یہاں پر بہت سے لوگ آپ کے عقیدت مند ہوئے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس آنے والا کوئی بھی مریض کبھی مایوس نہیں جاتا تھا۔ وہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی دعا کے طفیل بفضل باری تعالی صحت یاب ہو کر واپس جاتا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ جب کسی مریض کو دیکھتے تو اس پر گہری نظریں جما دیتے اور اپنا ہاتھ اس کے جسم پر رکھتے اور فرماتے تھے کہ اے بیماری، میں اللہ کے نام کا تجھے واسطہ دیتا ہوں کہ تو اس کے پاس سے چلی جا، اور وہ اس کے پاس سے چلی جایا کرتی تھی۔ منقول ہے کہ ایک مرتبہ آپ اپنے شیخ کے ہمراہ بار گودلا کا سیر فرماتے ہوئے موضع دیووال میں پہنچے۔ وہاں کا نمبردار ان کی خدمت میں آیا اور عرض کیا کہ یا حضرت، میرا ایک ہی فرزند ہے اور عرصہ سے بیمار ہے، اسے کچھ دکھائی بھی نہیں دیتا، 40 روز گزر چکے ہیں، اس نے منہ میں کوئی چیز نہیں ڈالی، صرف چمچہ سے پانی اس کے منہ میں ڈالتے ہیں، اکثر بے ہوش رہتا ہے، 5-6 گھڑی کے بعد آنکھیں کھولتا ہے، صرف رمق باقی ہے، زندگی کی کچھ امید نہیں، اگر حضور کچھ دعا فرمائیں تو شاید قبول ہو جائے۔ حضرت نے فرمایا وہ لڑکا تندرست ہو جائے گا، ہمارے ایک درویش کو لے جاؤ، یہ علاج کرے گا، اور آپ کی طرف دیکھ کر فرمایا جاؤ، بزرگوں کا کام بزرگ ہی کرتے ہیں، یہ کسی قلندر کا ہی کام ہے۔ آپ تسلیمات بجا لا کر ان کے گھر چلے گئے اور بیمار کی چارپائی کے قریب بیٹھ گئے اور پوچھا کہ کلام بھی کر سکتا ہے یا نہیں۔ اس کی والدہ نے کہا یا حضرت، اس پر بوجہ کمزوری آنکھ کھولنا بھی مشکل ہے، تو کلام کیسا؟ آپ نے فرمایا اس کو بلاؤ۔ والدہ نے بلایا کہ بیٹا، قلندر پاک آئے ہیں، آنکھیں کھول کر ان کا چہرہ مبارک دیکھو۔ بیمار نے آنکھیں کھولی اور آپ کے دیدار پر انوار سے اس کی رگوں میں طاقت پیدا ہو گئی۔ آپ نے فرمایا کچھ کھاؤ گے؟ اس نے عرض کی اگر کھچڑی ہو تو شاید کھا سکوں۔ اس کے کہنے پر فی الفور کھچڑی تیار کرائی گئی۔ پھر آپ نے فرمایا اس کو اٹھا کر بٹھاؤ۔ چنانچہ اس نے بیٹھ کر چند لقمے کھائے۔ پھر آپ نے فرمایا بھائی، تمہارے گاؤں میں ہمارے مرشد آئے ہیں، ان کی زیارت کے واسطے چلو۔ اس نے کہا اگر کوئی پکڑ کر لے چلے تو شاید جا سکوں۔ آپ نے اس کے والد کو فرمایا اس کو بغلوں سے پکڑ کر اٹھاؤ اور آہستہ آہستہ اپنے سہارے سے چلا کر لے چلو۔ جب اس طریقہ سے حویلی سے باہر نکلے تو آپ نے فرمایا اب اس کو چھوڑ دو، خود بخود چلے گا۔ والد نے چھوڑ دیا، چنانچہ وہ بغیر کسی سہارے کے آپ کے مرشد کے پاس حاضر ہوا۔ حضرت صاحب کمال خوش ہوئے اور آپ کی طرف نظر کر کے فرمایا آؤ بابا، آ گئے، واقعتاً قلندروں کا کام قلندر ہی کرتے ہیں، تم میرے پہلوان ہو۔ اسی روز سے آپ کو سخی کا لقب بھی ملا اور وہ شخص بالکل تندرست ہو گیا۔ ناظرین کرام، یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ ناظرین کرام، کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، دم مست قلندر شاہ شہباز قلندر، ہمدست خداوند کا ہمراز قلندر، سلطان فقیروں کا حقیروں کا صاحب، بخشندہ اسیروں کا غریبوں کا قلندر، حاکم ہے امیروں کا یتیموں کا صاحب، مختار ملائک کا مولا کا ہے نائب قلندر۔ ناظرین کرام، جب سالک اپنے مقصد میں کامیاب کامران ہو جاتا ہے تو اس کی صفت قلندر کہلاتی ہے۔ قلندر کا ذکر برحق ہے اور اس کی کل کائنات کا محور ذات حق ہے۔ قلندر خود کو بھول کر صرف خالق حقیقی کا ہو جاتا ہے، دنیا کو ترک کر دیتا ہے اور نفسیاتی لذتوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ قلندر چونکہ خود کو دنیاوی خواہشات سے دور رکھتا ہے، اس لیے مجرد ہوتا ہے،
وہ شادی نہیں کرتا اور قلندر کا نفس معبود کے تابع ہوتا ہے، پس خود کو نظر انداز کر دینا اور خاص رب العزت کا ہو جانا ہی اصل قلندری ہے۔ ناظرین کرام، حضرت شہباز قلندر رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مکرانی ہندو عورت جو کہ اپنے علاقہ میں انتہائی خوبصورتی کی وجہ سے مشہور تھی، گویا وہ اپنے علاقہ کی سسی تھی۔ ایک بار ان لوگوں نے ملتان کا سفر کرنا تھا، کچھ ناگہانی وجوہات کی بنا پر وہ سیون سے گزرے۔ جب ان کا گزر حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ تعالی علیہ کے آستانہ کے قریب سے ہوا تو سستانے کے لیے وہ آستانہ کے باہر رک گئے۔ پڑاؤ ڈال دیا گیا تاکہ صبح سویرے منزل کو روانگی ہو۔ عارضی چولہے جلا دیے گئے۔ پانی کی کمیابی کی وجہ سے وہ مکرانی عورت آستانہ کے سامنے سے گزری۔ اس کی نظر حضرت لال شہباز قلندر کی جانب اٹھی جو گیسو کھولے ذکر جہری میں مشغول تھے۔ بس نظر کا ملنا تھا کہ وہ عورت حضرت لال سائیں رحمت اللہ تعالی علیہ کی طرف کھینچی چلی گئی اور احاطہ ذکر کے باہر دو زانو ہو کر بیٹھ گئی اور دھمال ڈالنے لگی۔ وقت گزرتا گیا، ذکر سے فراغت کے بعد خلفاء نے اس پری ذات کو آستانہ کے باہر بڑی مشکل سے چھوڑا، مگر وہ در قلندر کی ہو چکی تھی۔ اس کے خاندان والوں نے بہت کوشش کی مگر اس جگہ سے نہ ہلی۔ بس آتے جاتے حضرت لال سائیں رحمت اللہ تعالی علیہ کی زیارت کرتی اور دیوانہ وار دھمال ڈالتی جاتی۔ مریدین باصفا اور خلفائے صادقین نے حضور لال سائیں رحمت اللہ تعالی علیہ سے اس عورت کی دیوانگی کا ذکر کیا تو حضور نے فرمایا کہ یہ عشق حقیقی کی طالب تھی، وہ مل گیا۔ عشق مجازی تو بس محض ایک دکھلاوا ہے۔ قافلہ گزر گیا۔ جب قافلہ واپس سیون پلٹا تب تک حالات بالکل بدل چکے تھے۔ قافلہ والوں نے اسے پاگل جان کر وہیں چھوڑا اور آگے روانہ ہو گئے۔ مکرانی عورت کی دیوانگی حد سے بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی۔ کھانا پینا موقوف ہوا اور ہوش جاتی رہی۔ آخر ایک دن حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ تعالی علیہ عشاء کے بعد آستانہ عالیہ کے دروازے پر جا رکے۔ مکرانی عورت جو محض ایک جھلک حضرت لال سائیں کی پا کر دیوانہ ہو گئی تھی، حضور کو اتنے قریب پا کر اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور واصل بحق ہو گئی۔ وہ دیدار قلندر برداشت نہ کر پائی۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی اور مغفرت کی دعا کی۔ ناظرین کرام، یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ ڈاکٹر عبد المجید سندھی نے سید عثمان مروندی کے 7 القاب بیان کیے ہیں، جن میں لال، شہباز، سیف اللسان، قلندر، شمس الدین، مادی، مخدوم مشہور و معروف ہیں۔ چونکہ عموماً آپ لال رنگ کے کپڑے پہنا کرتے تھے، اس لیے انہیں لال کہا جاتا ہے۔ ان کے ایک دوست حضرت جلال بخاری بھی سرخ رنگ کے کپڑے پہنے رہتے تھے اور انہیں بھی مرشد نے سرخ خطاب عطا کیا تھا۔ مرشد سے سید عثمان کو خلافت ملی تو انہیں شہباز خطاب سے یاد کیا جانے لگا۔ سیف اللسان کا لقب اس لیے حاصل ہوا کہ جو کچھ ارشاد فرماتے وہ پورا ہو جاتا۔ مہدی کہنے کی وجہ یہ ہے کہ بعض لوگوں کو یہ گمان ہوا تھا کہ شاید آپ مہدی آخر الزمان ہیں۔ اس ضمن میں مشہور عالم اور محدث نواب سید صدیق حسن اپنی کتاب آثار القیامہ میں لکھتے ہیں کہ حضرت شہباز قلندر پر مہدی ہونے کا گمان ہوتا تھا۔ قلندر کا لقب انہیں قلندری اختیار کرنے کی وجہ سے ملا تھا اور شمس الدین کا لقب انہیں تبلیغ اسلام کے صلہ میں ملا۔ علوم ظاہری اور علوم باطنی میں مہارت رکھنے کی وجہ سے آپ مخدوم کہلائے۔ تذکرۃ الانساب، معراج الولایت اور میراث الکونین میں حضرت غوث بہاؤالدین ملتانی نے مرید کرنے پر انہیں قلندر شہباز کا لقب دیا، لیکن یہ بات غیر مصدقہ ہے۔ آپ کی ولادت باسعادت ماہ رجب سن 538 ہجری میں مروند میں ہوئی۔ آپ کا سلسلہ نسب امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے۔ سید غلام علی آزاد نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ آپ کی 13ویں پشت امام جعفر صادق سے ملتی ہے۔ آپ نے تمام عمر رشد و ہدایت کا سلسلہ جاری رکھا اور 112 برس کی عمر میں سن 650 ہجری میں آپ کا وصال ہوا۔ آپ کو سیون شریف میں دفن کیا گیا، جہاں آج بھی لاکھوں قلندری دیوانے ہر سال آپ کے مزار پر حاضری دیتے ہیں۔
यहाँ हम हजरत शौबाज कलंदर की एक करामत का जिक्र आपके साथ करना चाहते हैं। मोहतरम नाज़रीन, बल्ख बुखारा के बादशाह एक मर्तबा हजरत लाल शौबाज कलंदर की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज की कि ऐ शहनशाह विलायत, मेरे पास खुदा की दी हुई हर नेमत मौजूद है। मेरी बादशाहत में मेरे हुक्म के बगैर कोई काम मुमकिन नहीं। नेमते खुदाबंदी से मैं माला माल हूँ, लेकिन एक चीज की कमी मैं शिद्दत से महसूस करता हूँ, वो ये है कि मैं औलाद से महरूम हूँ। आप मेरे लिए दुआ फरमाइए कि खुदावंद करीम मुझको इस नेमत से भी नवाज दे। हजरत लाल साईं ने बादशाह के लिए दुआ फरमाई और साथ ही ये बिशारत भी दी कि बहुत जल्द अल्लाह ताला तुम्हें एक फर्जंद साले देगा, लेकिन इसमें हमारा साजा होगा। साजा मतलब हिस्सा होगा। बादशाह ने अर्ज की, हजरत मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है। मैं तो ये चाहता हूँ कि मेरी सल्तनत का वलियत पैदा हो जाए। कुछ ही अरसा के बाद अल्लाह पाक ने बादशाह पर मेहरबानी कर दी और उसको एक फर्जंदे अर्जुमंद अता किया। बादशाह ने बेटे की पैदाइश की खुशी में जरो जवाहर तोल कर हजरत लाल साईं की खिदमत में पेश किए, मगर आपने इन तमाम चीजों को रद्द करते हुए फरमाया, हमें दुनियावी दौलत से क्या सरोकार, हम दरवेश लोग हैं, इन झगड़ों से तो हमारा दूर का भी वास्ता नहीं। हमारा तो तुम्हारे बेटे में साजा है, हम इसमें से हिस्सा लेंगे। ये कहकर आपने हुक्म दिया कि बच्चे को हमारे सामने लाया जाए। बादशाह ने फौरन आपके हुक्म की तामील की। आपने बच्चे को उठाया और अपनी गुदड़ी में छुपाकर बादशाह से कहा कि अब तुम जो कुछ मर्जी कर लो, इसमें आधा हिस्सा मेरा होगा। आपने इस बच्चे का नाम अदम रखा। ये लड़का ही बड़ा होकर सुल्तान अदम के नाम से मशहूर हुआ, लेकिन कुछ अरसा हुकूमत करने के बाद उसने दुनिया तर्क कर दी और बाकी आधी उम्र फकीरी में गुजारी। सुल्तान अदम ने हजरत लाल साईं के हुक्म से खैरपुर के पास पहाड़ी पर क्याम किया और यहाँ पर ही वफात पाई। आपका मजार खैरपुर में मौजूद है। सुल्तान अदम में से हजरत लाल साईं ने इसकी दरवेशी की शक्ल में आधा हिस्सा ले लिया था। मोहतरम नाज़रीन, ये वाकया तज़किरा शौबाज कलंदर से लिया गया है। इकराम, हम हर माह लंगरे चिश्तिया का इंतजाम करते हैं, जिसमें दोस्त अहबाब अपनी हैसियत के मुताबिक हिस्सा डालते हैं। अगर आप भी लंगरे में अपना हिस्सा डालना चाहते हैं तो दर्ज झैल नंबर पर सिर्फ 50 रुपए का जायज कैश कराकर अपना हिस्सा डाल सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल द बॉटम लाइन को, ताकि हम आपके लिए और भी बेहतरीन वीडियोस ला सकें। अपना, अपने दोस्तों का, गिरदुनवा के लोगों का बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहद मोहब्बत कीजिए। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।